سورۃ النساء کے 15ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ 5ویں پارے کا 12واں رکوع ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم بعض نمازیں قصر سے پڑھو، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی جب تم سفر میں ہو تو 4 رکعت والی جو نماز ہے اسے 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور عشاء کے 4 فرض، ان کی جگہ 2 فرض پڑھنے ہیں، باقی تمام نماز پوری پڑھنی ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، وطر بھی پڑھنے ہیں، نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رہے کہ اگر سفر میں مشکل ہو رہی ہو تو پھر نوافل نہ پڑھے، سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے، بلکہ اگر بہت مشکل ہو تو وہ سنت مؤکدہ بھی سفر کے دوران چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ سفر کے دوران فرض اور واجب کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور کچھ بھی پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، یہ مسئلہ غلط مشہور ہے۔ بخاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران نوافل کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو سفر میں نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، صرف یہ ہے کہ اگر قافلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو یا قافلہ چھوٹنے کا خوف ہو تو نوافل نہ پڑھے، سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے، اور بامر مجبوری سنت مؤکدہ بھی سفر کے دوران چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم قصر کرو، اس کا یہ مطلب لینا کہ قصر کر لو تو کوئی گناہ نہیں اور پوری پڑھو تو بہت اچھا ہے، یہ مطلب لینا غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تمہیں قصر کرنی ہے، اور تم اس قصر میں ثواب کی کمی نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان خفتم، اگر تم خوف کرو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں کافر ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان جو ہے وہ شرطیہ ہے، اور شرط اس لیے آتی ہے کہ جب شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، یہ یہاں پر ان جو ہے وہ جو شرط بیان کی گئی یہ شرط نہیں ہے بلکہ غالب حال کو بیان کیا گیا۔ یوں سمجھیے کہ یہ قید جو ہے یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں۔ تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ اکثر اس زمانے میں چاروں طرف کافر ہی کافر تھے، تو عام طور پر جب سفر کرتے تھے تو کافروں کا اندیشہ ہوتا تھا، اس لیے اس کا ذکر کیا اگر ایسے حالات نہ بھی ہوں تو سفر شرعی میں قصر کرنا ضروری ہے۔ امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ سفر کے دوران قصر کرنا ہوگا چاہے خوف ہو یا نہ ہو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے تو تم قصر کرو۔ اس کا کیا معنی ہے ابھی عرض کر دیا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر صرف ترجمے سے قرآن سمجھنے جائے گا تو 2 غلطیاں کرے گا، ایک تو یہ سمجھے گا کہ جب کافروں کا اندیشہ ہو، ڈر ہو تو ہمیں قصر کرنی ہے، اور دوسری غلط بات یہ سمجھے گا کہ قصر کرو تو کوئی گناہ نہیں اور قصر نہ کرو تو یہ افضل ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط وہ سمجھا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی تفاسیر، احادیث طیبہ اور صحابہ کرام کے اقوال کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 686، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 199، ابن ماجہ حدیث نمبر 1065، حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے دیکھا کہ چاروں طرف امن ہی امن ہے، حکومت اسلامی ہے، اور امیر المومنین کے ساتھ ہوں، بڑا امن ہے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر ہر جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو قصر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، وہ 4 کی جگہ 2 پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابھی تو ہم امن میں ہیں، اور قرآن تو کہتا ہے کہ اگر کافروں سے تمہیں اندیشہ ہو ایذا کا، تکلیف کا،
تو تم قصر کرو. تو ابھی تو ہمیں کسی کافر سے ایذا تو نہیں ہے، اس کا اندیشہ نہیں ہے ایذا کا. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں بھی قرآن کی یہ آیت پڑھ کر یہی سمجھا تھا. حضرت عمر کون ہے؟ صحابی رسول، جن کی زبان عربی، مادری زبان عربی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا، اور آپ عرب میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، عربی لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے. اس زمانے میں عربی لکھنا پڑھنا اکثر عرب کے لوگ نہیں جانتے. لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ میں بھی یہی سمجھا تھا، لیکن جب میں نے رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا اور رسول اللہ قصر کر رہے ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے یہی سوال رسول اللہ سے کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر کفار کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچانے کا، تکلیف دینے کا اندیشہ ہو تو قصر کرو، اور آپ تو پورے سفر میں قصر کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قصر کرنا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تو تم اس صدقے کو قبول کرو، اسے ٹھکراؤ نہیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قصر کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ 2 کی جگہ 4 رکعتیں پوری پڑے گا تو گناہگار ہوگا. کہ اللہ کی طرف سے جو تحفہ دیا جائے اسے قبول نہ کرنا اور ٹھکرا دینا، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ابتدا میں یہی حکم تھا کہ جب کافروں کی طرف سے تکلیف دینے کا خطرہ ہو تو نماز قصر کرو. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران قصر کرنے کا حکم دیا، چاہے امن ہو چاہے خوف ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایسا ممکن ہے کہ قرآن میں ایک حکم بیان کیا گیا اور رسول اللہ نے اس حکم میں توسیع فرمائی یا اس کی مزید وضاحت فرما دی. ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے ضرور کھلے دشمن ہیں. سفر کی مدت کتنی ہے؟ کتنی مدت سفر پر قصر کرنی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی بزرگوں کی یہ تحقیق ہے کہ سفر کی ادنا جو مدت ہے وہ ہے 3 دن کی مسافت. 3 دن تک اونٹ یا پیدل چلنے والا عام رفتار سے چلے تو جتنا وہ فاصلہ طے کر لے گا، اتنا فاصلہ طے کرنے کی نیت سے کوئی گھر سے باہر نکلے تو جیسے ہی اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہوگا اس پر نماز قصر کرنا لازمی ہو جائے گا. خشکی میں، دریا میں، پہاڑ میں یہ فاصلے مختلف ہوں گے. کہ پہاڑ میں اگر کوئی پیدل چلے گا 3 دن تک تو اس کا فاصلہ کم طے ہوگا، اگر دریا میں کشتی میں چلے گا تو فاصلہ طے ہوگا اور پہاڑ سے زیادہ طے ہو جائے گا. لیکن وہ روڈ پر چلے گا تو اس کا فاصلہ زیادہ طے ہو جائے گا. عام طور پر ہمارا جو سفر ہوتا ہے وہ روڈ پر ہی ہوتا ہے یا ٹرینوں پر ہوتا ہے. تو 3 دن کے اندر اونٹ کی رفتار یا پیدل کی جو رفتار ہے اس سے تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے. تو بعض نے 92 کہا اور بعض نے 92 کلومیٹر یا 98 کلومیٹر. اب یہ فاصلہ کوئی 1 گھنٹے میں طے کر لے یا 10 دنوں میں طے کرے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. ہم فاصلے کو دیکھیں گے. ہم کراچی سے نکلے حیدرآباد جانے کے لیے، حیدرآباد جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے دور ہے. تو جیسے ہی ہم کراچی کی آبادی سے باہر ہو گئے اور پھر ہم نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی یا عشاء کی نماز پڑھی تو اب ہم پر قصر کرنا لازم ہے، کیونکہ ہم 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کی نیت کر کے اپنی شہر کی آبادی سے باہر ہو گئے. اگرچہ ابھی ہم نے 92 کلومیٹر طے نہیں کیے، پھر جب تک ہم اپنے شہر کی آبادی میں داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمیں قصر کرنا ہے. مثلا ٹول پلازا پر آبادی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم ٹول پلازا سے ابھی 10 کلومیٹر دور ہیں، حیدرآباد سے آ رہے ہیں اور شہر کراچی سے 10 کلومیٹر پہلے رک کر ہم اگر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں قصر کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارا ابھی تک سفر جاری ہے. جب ہم شہر کی آبادی میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہماری قصر ختم ہو جائے گی. تو کیا اصول ہے؟ اس اصول کو دہرانے کہ جب ہم شہر کی آبادی سے باہر نکلیں اور کتنا دور جانے کا ارادہ ہو، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد، تو پھر اس صورت میں جتنی نمازیں ہوں گی ظہر، عصر اور عشاء، ہمیں 4 فرض کی جگہ 2 رکعت فرض پڑھنے ہیں. لیکن جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام اگر مقیم ہے تو وہ 4 پڑھے گا تو ہمیں بھی اس کے پیچھے 4 پڑھنی ہے. چونکہ کافروں کا ذکر تھا اور یہ بتایا گیا کہ کافر جو ہیں یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو اب نماز خوف کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. نماز خوف سے مراد یہ ہے میدان جنگ میں مسلمان موجود ہیں
مسلمان فوجی میدان جنگ میں موجود ہیں، دشمن کی فوج سامنے ہے اور جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے آ چکی ہیں، اس دوران نماز کا وقت ہو جائے تو تمام کے تمام اگر باجماعت نماز ادا کریں اور سب کے سب نماز میں مشغول ہوں تو خطرہ یہ ہے کہ کافر یکدم حملہ کر دیں اور پوری مسلمان فوج کو وہ تہس نہس کر دیں۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ اس صورت میں دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دو امام مقرر کیے جائیں اور پوری فوج کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، ایک حصہ یعنی آدھی فوج دشمن کے سامنے کھڑی رہے اور آدھی فوج ایک امام کے پیچھے نماز مکمل کر لے، پھر وہ جو نماز پڑھ رہی تھی وہ فارغ ہو کر دشمن کے سامنے چلی جائے، اور جس آدھی فوج نے نماز نہیں پڑھی وہ آئے اور دوسرے امام کے پیچھے وہ اپنی نماز مکمل کرے، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو اس طریقے سے تو دو جماعتیں ہو گئیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تمام کے تمام فوجی یہ چاہتے ہوں کہ ایک ہی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ تھا کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے آقا کے پیچھے نماز ادا کروں، اور کوئی اس معاملے میں قربانی نہیں دے سکتا تھا کہ اتنی بڑی شہادت کون چھوڑ سکتا ہے۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ اب طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کریں گے اور ان کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے گی تو فوج کے دو حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ دشمن کے سامنے رہے گا اور ایک حصہ رسول اللہ کے پیچھے آ کر نماز شروع کرے گا۔ جب ایک رکعت مکمل وہ کر لیں گے تو نماز کے دوران ہی اٹھ کر وہ جائیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو دشمن کے سامنے کھڑے تھے وہ آ کر رسول اللہ کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جب رسول اللہ دوسری رکعت سے سلام پھیریں گے تو یہ اٹھیں گے اور دشمن کے سامنے چلے جائیں گے۔ پہلا وہ گروہ کہ جس نے ایک رکعت پڑھی تھی وہ اپنی جگہ پر آئے گا اور اپنی ایک رکعت مکمل کر لے گا، اور یہ لاحق ہے۔ لاحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت تو امام کے ساتھ پڑھی، دوسری رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اس طرح پڑھیں گے کہ اس میں تلاوت نہیں کریں گے، قیام کی حالت میں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے جیسے امام کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور ایک رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لیں گے۔ پھر وہ دوبارہ دشمن کے سامنے چلے جائیں گے اور فوج کا دوسرا حصہ جس نے دوسری رکعت رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہے اور پہلی رکعت رہ گئی وہ مسبوق کے حکم میں ہے کہ جس کی امام کے پیچھے شروع کی رکعتیں رہ جائیں اور آخر میں وہ شامل ہو تو وہ مسبوق کی طرح نماز پڑھیں گے، یعنی اپنی پہلی رکعت وہ پڑھیں گے، اس میں تلاوت بھی کریں گے اور سلام پھیر کر وہ نماز سے فارغ ہوں گے۔ ان کا آنا جانا، ہتھیار اٹھانا، دشمن کے سامنے جانا، یہ سب جائز ہے، اور اس دوران ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ نماز ہی میں ہے، ان کا منہ قبلے سے پھرے گا پھر بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ نماز خوف کا طریقہ ہے۔ آئیے قرآن مجید فقار حمید نے اس کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ارے محبوب جب آپ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ نماز میں ان کی امامت کریں اور دشمن کا خوف ہو کہ وہ حملہ کر دے گا، جیسا کہ یہ غزوے کے موقع پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، ہر صحابی کی خواہش کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھے، تو سب نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دشمن نے دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا اور کافر کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی سب نماز میں تھے، ہم اچانک حملہ کر دیتے تو سب یہ ہلاک ہو جاتے، بڑی غلطی ہو گئی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عصر کی نماز جب ہوگی تو مسلمان عصر کی نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمانوں کو تمام نمازوں میں سب سے پیاری نماز وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز ان کے نزدیک ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ پیاری ہے، تو یہ جب عصر کی نماز کی جماعت کرائیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو عصر سے پہلے یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ نے عصر کی جماعت اس طرح کروائی جس طرح قرآن نے حکم دیا، چونکہ رسول اللہ سفر میں تھے اور سفر میں عصر کی 4 رکعت کی جگہ کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ 2 رکعت، تو اس لیے 2 رکعت کا طریقہ بتایا گیا۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ انہیں ان کی نماز میں امامت کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت، ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو اور وہ نماز ادا کرے، لیکن نماز کے دوران بھی اپنا ضروری اسلحہ وہ اپنے قریب رکھے، اور جو اسلحہ وہ اپنے بدن سے سجا سکتا ہے اور سجا کر نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہو، وہ اسلحہ، وہ ہتھیار مسلمان فوجی اپنے جسم سے لگا کر نماز ادا کریں، جیسے تلوار ہے، خنجر ہے، وہ ان کے پاس جسم سے لگا ہوا ہو، اور زرہ ہے، تیر ہے، کمان ہے، نیزے ہیں، وہ نماز کے قریب ہوں
تاکہ اگر دشمن اچانک سے حملہ کر دے اور ضرورت پڑے تو وہ ان تیروں کے ذریعے اور نیزوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کر سکے، تو ہتھیار قریب ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنا ہتھیار، وہ مسلمان فوجی اٹھائے رکھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایسے ہتھیار کہ جس کے لگانے سے نماز میں خلل نہ ہو، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ، تو یہ لگا کر نماز ادا کرنا مسلمان فوجی کے لیے ضروری ہے۔ فَلْيَكُونُوا فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کریں، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ اور پہلی رکعت مکمل کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہٹ کر آپ سے پیچھے ہو جائیں اور جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آئے، یعنی وہ کہ جنہوں نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی، وہ دشمن کے سامنے سے آئے۔ لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، جو نماز میں ابھی شریک نہیں ہوئے، وہ آئے۔ فلیصلوا، پھر وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ، آپ کے وہ مقتدی ہو جائیں۔ ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی پناہ اور اپنا اسلحہ لے کر نماز ادا کریں۔ پناہ سے کیا مراد ہے؟ پناہ سے یہ مراد ہے کہ وہ اگر ممکن ہو تو سر پر لوہے کی ٹوپی پہن کر نماز ادا کریں، اسی طرح ممکن ہو تو وہ زرہ پہن کر نماز ادا کریں۔ ایسی جگہ نماز ادا کریں کہ جس جگہ پر کافروں کے لیے حملہ کرنا زیادہ آسان نہ ہو، اور جتنا ضروری اسلحہ ہے وہ اپنے قریب رکھیں، اور جو اسلحہ وہ پہن سکتے ہیں اسے پہن کے رہیں۔ اس طرح مسلمان فوجی آپ کے پیچھے نماز ادا کریں۔ یہ بات یاد رکھے کہ زرہ پہننا، لوہے کی ٹوپی پہننا اگر ممکن ہو تو یہ مسلمانوں پر واجب ہے، اور ہتھیار سجا کر نماز ادا کرنا، ہتھیار ساتھ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے یہ چاہا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیار سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے اسباب سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک ہی دفعہ میں حملہ کر دیں اور تمہیں ہلاک کر دیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے غافل نہ رہنا، اور ان کی حفاظت کرنا، ان کی طرف توجہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے جب فارغ ہوئے، کئی کافر گرفتار ہو گئے، بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، اور دشمن مغلوب ہو گیا۔ اب دشمن کی طاقت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کر سکے، جو دشمن تھے وہ بھاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے جنگل کی طرف روانہ ہوئے، اب وہاں تشریف لے گئے اور تنہا تشریف لے گئے۔ دشمن کی جماعت میں ایک شخص تھا، حویرث بن حارث محاربی، یہ ایک جو کافر تھا دشمن کی طرف سے تھا۔ اسے خبر مل گئی کہ رسول اللہ جنگل میں تشریف لے گئے ہیں، تو وہ چھپ چھپ کر آیا اور اچانک سے وہ پہاڑ سے اترا اور رسول اللہ کے سامنے تلوار جو ہے لہراتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکے گا؟ کون ہے جو آپ کو بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، اور آپ نے دعا کی۔ پھر اس نے اچانک رسول اللہ پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ بس اس کا ارادہ کرنا تھا کہ یہ اوندے منہ گرا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لے لی اور آپ نے فرمایا، اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، میرا بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی میرا کوئی بچانے والا ہی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، ایمان لے آ، توبہ کر لے تو میں تجھے تیری تلوار واپس کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ اگر رسول اللہ چاہتے تو تلوار اس کی گردن پہ رکھ دیتے اور کہتے ایمان نہیں لاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے اس صورت میں وہ کلمہ پڑھ دیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا جائے، کیونکہ اگر وہ زبردستی کلمہ پڑھ لے اور دل سے کلمہ نہ پڑھے تو مومن نہیں ہوگا۔ جب تک دل سے ایمان قبول نہیں کرے گا اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا، جب اس نے انکار کیا پھر اس نے کہا، ہاں میں یہ گواہی ضرور دیتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ سے کبھی میں جنگ نہیں کروں گا، اور جو آپ کا دشمن ہے کبھی بھی میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کو تلوار واپس کر دی۔ رسول اللہ کی جرت اور بہادری کو دیکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس نہ کوئی تلوار تھی نہ کوئی تیر تھا، اس نے حملہ کیا تھا، اب دوبارہ بھی حملہ کر سکتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گفتگو سن کر تلوار اسے واپس کر دی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے تو حملہ کیا تھا اور تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، اب انہوں نے تلوار پکڑی تو وہ مجھے حملہ کرنے کے جرم میں قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن مجھے تلوار واپس کر دی۔ تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں کہ میں نے تو ایسی حرکت کی لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہمارے لیے یہی مناسب ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان بہت بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، تو رسول اللہ کا ایسے حالات میں تنہا جانا یہ رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ سے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو تم جب ایسے حالات میں جاؤ تو کہیں بھی جاؤ تو اپنی حفاظت کا سامان ساتھ رکھو۔ جنوبی افریقہ کے اندر اور بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر دہشت گردی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر کسی ایک بھائی نے جو افریقہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہم پر وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے لازم ہے کہ ہمارے پاس لائسنس یافتہ ہتھیار ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اس جنگل سے اور ویرانے سے گزر سکتے ہیں۔ ہتھیار کے بغیر ہمیں گزرنے کی اجازت نہیں، اور ہتھیار ہمیں چھپانے کا حکم نہیں ہے بلکہ ہمیں ڈیش بورڈ پر ہتھیار رکھنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ انسان حملہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کمزور ہے۔ اگر سامنے والے کے پاس ہتھیار ہو تو حملہ کرنے والا وہ ڈر جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری گاڑی کے ڈیش بورڈ پر یہ تمہارا ہتھیار ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ ہتھیار دیکھ کر ڈر جائے۔ تو اسلام جو ہے یہ مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے اقدامات کریں۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کا کسی سیاسی مسئلے سے تعلق نہیں، اور نہ آپ اسے موجودہ سیاست پہ لے جائیے گا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہتھیار اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت بھی دینی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس کی تربیت بھی دینی چاہیے، تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو مسلمان دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اور اگر ہماری تربیت نہیں ہوگی تو دشمن ہمیں بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح کاٹ دے گا، جیسے تاتاریوں کا حال تھا۔ ایک تاتاری دشمن مسلمانوں کی بستیوں میں داخل ہوتا تو 200 بلکہ ہزار مسلمانوں کو بکریوں کی طرح کاٹ کے چلا جاتا، مسلمان اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ دہشت گردی اسی لیے کرتے ہیں اکثر کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی پستول ہمارے لیے کافی ہے اور وہ دکھا کر ہم جسے چاہیں لوٹ لیں، لیکن جب انہیں خوف ہو کہ ہر مسلمان کے پاس ہتھیار ہے تو کوئی بھی پیچھے سے ہم پر وار کر سکتا ہے تو وہ دہشت گردی کرنے میں خوف محسوس کریں۔ آپ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ جو قبائلی علاقے ہیں اس میں چوریاں سب سے کم ہوتی ہیں، ڈکیتی سب سے کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ قبائلی علاقے میں بچے کے پاس ہتھیار ہوتا ہے اور وہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ حملہ کرنے والا سوچتا ہے کہ جب ہر ایک کے پاس ہے تو کوئی بھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی محلے والا، کوئی کسی کے جو گھر سے بھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، تو اس خوف کی وجہ سے وہاں ڈکیتیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن یہ نظام صرف باتوں سے قائم نہیں ہو سکتا، یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر اسلامی نظام ہو اور پھر ان ہتھیاروں کا غلط استعمال بھی نہ ہو۔ جب پولیس اور جب ہماری انتظامیہ کے افراد حرام خور ہوں، رشوت خور ہوں، اور حال یہ ہو کہ وہ ہمیں روکیں اور ہم ان سے کہیں کہ جناب کیوں روکا؟ تو کہا کہ آپ کی ایک لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کا چالان بنے گا۔ تو ہم کہ بنا دیجئے چالان، جو جرمانہ ہوگا ہم دے دیں گے۔ تو وہ کہیں گے مولانا چالان بنا کر کیا ہوگا؟ آپ ایسا کرو کہ ہم غریب آدمی ہماری مدد کر دو۔ یعنی رشوت مانگنے کا انداز تو دیکھیں، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چالان نہ بنے، لوگ ہمیں رشوت دیں، اور سارا دن بیچارے، انہیں بیچارہ ہی کہیں گے کہ بیچارے سارا دن وہ دھوپ میں کھڑے رہ کر رات کو جب گھر پر جاتے ہیں تو فروٹ بھی وہ حرام کا لے کر جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی پارک کی تو غلط جگہ پہ پارک کر دی، وہ میری گاڑی اٹھا کر لے گئے اور مجھے کہنے لگے چالان بنے گا، کتنا چالان ہوگا؟ انہوں نے سوچا کہ شاید میں کہوں گا کہ ارے یہ تو بہت زیادہ ہے اور میں کچھ انہیں رشوت دوں گا،
تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جو چالان ہے مجھے بنا دیں. کہا سارا دن گزرنے والا تھا اور کئی گاڑیاں انہوں نے نو پارکنگ کی جگہ سے اٹھائی تھی اور ساری گاڑیاں لوگ لے گئے تھے. جب انہوں نے چالان کی بک نکالی تو اس میں آج کی تاریخ میں کوئی چالان پھٹا ہوا نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، سارے دن میں تم نے کسی کا چالان نہیں پھاڑا، سارے دن تم رشوت لیتے رہے. تو وہ انتہائی غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور نصیحت کی باتیں بڑی بری لگتی ہیں. غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم اپنا کام کرو، نکلو یہاں سے. تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم ترقی کیسے کر سکتی ہے کہ قدم قدم پر چھوٹے سے چھوٹا افسر، چھوٹے سے چھوٹا سرکاری ملازم سے لے کر بڑے سے بڑا سرکاری ملازم جب حرام خور اور رشوت خور بن جائے تو بتائیے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی. اور ایسے حالات میں اگر کوئی بھی قانون بنایا جائے تو وہ قانون وہ رشوت لینے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں. جتنے قوانین بنتے جائیں گے رشوت خوروں کے لیے رشوت لینے کے مواقع اور بڑھتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں اسلامی نظام عطا فرمائے اور یہ رشوت اور کرپشن کو ہمارے ملک سے دور فرمائے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو مراد اکثریت ہے. آج بھی سرکاری محکموں میں، پولیس کے محکمے میں، فوج میں، ٹریفک پولیس میں ایسے دیانتدار ہیں کہ وہ رشوت نہیں لیتے. لیکن وہ کہتے ہیں، ایک پولیس افسر مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا تو مجھے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، اور تمام لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی شکایت کر کے اس کی چھٹی کروا دیں، اور کہتے ہیں تم رشوت نہیں لیتے تم ہمارا بھی راستہ بند کرتے ہو. کئی ایسے لوگ ہیں کہ سرکاری محکموں میں کام کرتے تھے، رشوت انہوں نے نہ لی تو ظاہر سی بات ہے جب سرکاری محکمے میں ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک آدمی بغیر رشوت کے کام کر دے گا تو لوگ تو اسی کے پاس جائیں گے. تو اس نے تو سب کی وہ رشوت اور حرام خوری بند کر دی، تو اسے شکایتیں لگا کر جھوٹے الزامات لگا کر سب نے نکلوا دیا. تو اس معاشرے کے اندر یہ مشکلات ہیں، لیکن دین پر جو چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فساد امت کا زمانہ ہو اس زمانے میں جو ایک سنت میری زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے. ایک شہید کا ثواب نہیں، 100 شہیدوں کا. ایک سنت زندہ کرنے پر یہ ثواب ہے، تو بتائیے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں حرام سے بچنا، گناہ سے بچنے کا کتنا ثواب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ کے اس جز کو واپس سنیں. ارشاد فرمائے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے چاہا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے، اپنے سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو انہوں نے چاہا کہ تم پر اچانک ایک بار کی حملہ کر دے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، تو کوئی حرج نہیں اگر تم اپنا اسلحہ کھول دو. یعنی اگر کوئی بیمار ہو یا بارش ہو رہی ہو اور اسلحہ پہن کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہو تو اسلحہ کھول کر قریب رکھ دو اور پھر تم نماز ادا کرو. یہ مسلمان فوجیوں کو حکم دیا گیا. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ہاں اسلحہ ٹھیک ہے کھول دو مگر اپنی پناہ لیے رہو، یعنی ذرا، لوہے کی ٹوپی اور اس طرح کی چیزوں سے اپنی حفاظت کا انتظام کر کے رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب، خواری کا عذاب تیار فرمایا ہے. نماز خوف کا جو طریقہ ابھی آپ نے سماعت کیا، اس میں 2 رکعت کا طریقہ بیان کیا گیا. لیکن اگر مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو پہلی جو جماعت ہوگی، جو فوجیوں کا پہلا گروہ ہوگا، وہ 2 رکعتیں امام کے پیچھے پڑھے گا، وہ چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ آ کر امام کے پیچھے آخری 1 رکعت میں شریک ہوگا، اور پھر بعد میں وہ اپنی اپنی نمازیں پوری کریں گے. اگر امام مقیم ہو اور اس حالت میں دشمن کا خوف ہو اور نماز خوف ادا کی جائے اور تمام فوجی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں تو اب وہ ظہر، عصر اور عشاء کے تو 4 فرض پڑے گا، تو پھر 2 رکعتیں پڑھی جائیں. پہلا گروہ 2 رکعتیں پڑھے امام کے پیچھے، دوسرا گروہ امام کے پیچھے آخری 2 رکعتوں میں شامل ہو. آگے ارشاد سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت کریمہ کہ جب تمہیں تکلیف ہو یا بیماری ہو، بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیماری ہو تو تم اپنا اسلحہ کھول دو تو کوئی حرج نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے، ہتھیار رکھنا ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا اور بڑا بوجھ تھا.
تو انہیں اجازت دی گئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کا نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے، سب کے لیے اجازت ہے جنہیں بھی یہ تکلیف موجود ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، نماز خوف جس طریقے سے بھی ادا کی جائے، جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو میدان جنگ میں اور ہر جگہ اللہ کا ذکر کرنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبکم اور کروٹوں پر لیٹنے کی حالت میں۔ تین حالتیں انسان کی ہوتی ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو اور اس پر ہمیشگی کرو اور کبھی غفلت نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی نیکی کا حکم دیا اس نیکی کے لیے ایک وقت ہے۔ رمضان کے روزے ہیں تو ایک وقت ہے، اسی طرح فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو اس کا ایک وقت ہے، لیکن فرمایا جب اللہ نے ذکر کا حکم دیا تو اس کے لیے کوئی حد مقرر نہ کی، فرمایا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ پر لیٹے ہوئے، رات میں ہو، دن میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مالداری میں ہو، غربت میں ہو، تندرستی میں ہو، بیماری میں ہو، چھپ کر ظاہر، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کے فوراً بعد ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ یہاں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پڑھ چکو تو فا جو ہے یہ فوراً کے معنی میں آتا ہے، تو اس کے بعد فوراً اللہ کا ذکر کرو۔ تو جو مشائخ کا جو طریقہ ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں، جو مسلمانوں میں رائج ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے اور اس کے بارے میں حدیثیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب سلام پھر جاتا تھا تو تمام صحابہ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے اور ہمیں اس ذکر کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم مطمئن ہو جاؤ اور دشمن کا خوف نہ ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو حسب دستور اطمینان سے نماز ادا کرو، سکون سے، چین سے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ اور نماز خوف کے اندر تو حکم یہ تھا کہ مختصر نمازیں پڑھی جائیں، لمبی لمبی قراتیں نہ کی جائیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر کتابا موقوتا، مقررہ وقت میں فرض کی گئی۔ تو فجر کا وقت اپنا ہے، ظہر کا وقت اپنا ہے، عصر کا وقت اپنا ہے، تو ظہرین ادا کرنا یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر ادا کرنا، یا مغربین ادا کرنا کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ نماز مقررہ وقت میں فرض کی گئی، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، مغرب کا اپنا وقت ہے، عشاء کا اپنا وقت ہے۔ اسی طرح سفر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ادا کر لینا یہ بھی منع ہے۔ جن حدیثوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں پڑھی اور دوسری نماز اول وقت میں پڑھی، مثلا ظہر اور عصر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر میں اتنی تاخیر نہ فرماتے کہ عصر کے وقت جو ہے قریب آ جائے، لیکن سفر میں آپ تاخیر فرماتے اور آپ سواریوں کو حکم دیتے کہ چل لے دو، اور جب ظہر کا آخری وقت ہوتا تو آپ قیام فرماتے، ظہر پڑھتے، ظہر سے فارغ ہوتے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا، پھر عصر کی جماعت ہوتی۔ تو بظاہر دیکھنے میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن ظہر اپنے وقت میں ہوتی، عصر اپنے وقت میں ہوتی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر ملا کر سفر میں پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اصل میں انہیں حدیثیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے تحقیقات فرما کر، اور خصوصاً امام طحاوی نے اپنی کتاب معانی الآثار میں، طحاوی شریف میں حدیثیں جمع کر کے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ جن حدیثوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی، اس سے مراد ایک وقت میں دو نمازیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ پہلی نماز آخری وقت میں پڑھی گئی اور دوسری نماز اول وقت میں۔ اسی طرح عصر اور مغرب کا تعلق ہے، عصر میں اتنی تاخیر کرنا کہ سورج پیلا ہو جائے یہ منع ہے، لیکن سفر میں یہ تاخیر کرنا جائز ہے۔ تو رسول اللہ نے عصر پڑھی مثلا بالکل آخری وقت میں
کہ اب عصر کا ٹائم ختم ہونے میں 5 منٹ 10 منٹ ہے، اور جیسے ہی عصر سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا، پھر آپ نے مغرب کی جماعت کروائی. تو اس طرح دیکھنے میں عصر اور مغرب ایک وقت میں ایک ساتھ پڑھی گئی، لیکن وہ ایک وقت میں نہیں ہے. عصر اپنے وقت میں ہے اور مغرب اپنے وقت میں ہے. ہاں، صرف 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وقت سے ہٹ کر ادا کی، اور ان کے راوی جو ہیں وہ بڑی کثرت سے ہیں. 1,24,000 کم و بیش صحابہ جمع تھے، اور رسول اللہ نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ملا کر ظہر کے وقت میں ادا فرمائی. ظہر کی جماعت ہوئی، پھر عصر کی جماعت ہوئی. لیکن فی زمانہ وہ شرائط نہیں پائے جاتے، تو جو حاجی صاحبان ہیں وہ میدان عرفات میں ظہر اپنے وقت میں پڑھیں گے اور عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب میدان عرفات میں ادا نہ کی، بلکہ آپ نے مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کیا. اور یہ ہر حاجی کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ میدان عرفات میں مغرب پڑھ بھی لے گا تو مغرب اس کی نہیں ہوگی، اسے مغرب مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. تو یہ 2 نمازیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اپنے وقت سے ہٹا کر ہمیں پڑھنے کی اجازت ہو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کی تلاش میں تم سستی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے میدان سے جب روانہ ہونے لگے تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر گیا ہے، اٹھو اور ابو سفیان کے اس لشکر کے تعاقب میں چلو تاکہ ہم ان پر حملہ کریں اور ان کی آئندہ کبھی جرت نہ ہو. تو بعض مسلمانوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنے زخموں کی شکایت کی کہ ہم تو زخمی ہیں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمانوں، کافروں کی تلاش میں اور ان کے تعاقب میں سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے اور زخم پہنچتے ہیں، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی تو زخمی ہوتے ہیں، انہیں بھی تو دکھ پہنچتا ہے. کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں دکھ پہنچتا ہے. تو وہ زخم کھانے کے باوجود بھی سستی نہیں کرتے، تو تم کیوں سستی کرتے ہو؟ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے، تم اللہ سے امید رکھتے ہو. تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے. تم اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتے ہو. تم اگر شہید ہو جاؤ پھر بھی جنتی ہو، اور اگر غازی لوٹو پھر بھی کامیاب ہو. انہیں تو کوئی ثواب ملنا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کی خاطر کوششیں کرتے ہیں. تو تم اللہ کی رضا کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے ہو، سستی کیوں کرتے ہو؟ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو روشن اور منور فرمائے.